دو ٹوک اور واضح لفظوں میں توہین ہونی چاہیے جس کا کوئی دوسرا مطلب نہ بنتا ہو. اس میں زبان کا لڑکھڑا جانا اور کہہ کچھ رہا تھا نکل کچھ اور گیا. اگلے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک بے گناہ آدمی مارا جائے یہ بدترین ہے اس سے کہ 100 گنہگار چھوٹ جائیں. کسی دن تم پہ الزام لگے کسی تمہاری غلطی جو تم جان کر نہیں کر رہے ہو اور خود اندر ہوگے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. بتاؤ ایسے موقع پہ انصاف ملے گا کسی کو؟ نہیں. یہی بات سمجھ میں. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. توہین رسالت کی سزا پاکستان میں کیا ہے؟ قتل ہے نا. تو جرم بڑا ہے, سزا بھی کیا ہے؟ بڑی ہے. تو اس کے لیے بھی قانون یہ ہونا چاہیے کہ ثبوت بھی اور شک و شبہے سے بالکل بالا تر. دو ٹوک اور واضح لفظوں میں توہین ہونی چاہیے جس کا کوئی دوسرا مطلب نہ بنتا ہو. اس میں زبان کا لڑکھڑا جانا اور کہہ کچھ رہا تھا نکل کچھ اور گیا. اگلے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم سپریم کورٹ قانون میں یہ اناؤنس کر دے, یہ فیصلے کے وقت سنا دے کہ اتنے سارے شبہات پیدا ہو گئے ہیں جن شبہات کی وجہ سے جرم ثابت نہیں ہو رہی, تو آپ سپریم کورٹ کی کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ کسی پر توہین کا جو ہے نا الزام لگا. اب ہوتا کیا ہے, میں آپ کو, یہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ہمارے ہاں اس قانون کا کیسا غلط استعمال ہو رہا ہے. اصل میں خود نہیں اندر گئے نا. کسی دن تم پہ الزام لگے کسی تمہاری غلطی جو تم جان کر نہیں کر رہے ہو اور خود اندر ہوگے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ہاں پتہ ہی کیا ہوتا ہے, کسی نے کوئی پوسٹر پھاڑ دیا, اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. اس کی دیوار خراب کر دیا آپ نے, پوسٹر لگا دیا, وہ پوسٹر پھاڑ دیا اس نے, وہ نیچے کہیں نالی میں گر گیا. آپ کو ویسے ہی انتقام لینے کا شوق تھا, کوئی مسئلہ چل رہا تھا آپ کا اس کے ساتھ, یا آپ نے اس کو, وہ غیر مسلم ہے, آپ نے اس کو ورغلایا, اس کو ٹارچر کیا, اس کے مذہب کو برا بلا کہا, اس کے بڑوں کو آپ نے برا بلا کہہ کے اتنا ٹارچر کیا کہ اس کی زبان سے بھی کوئی لفظ آپ کے خلاف یا اسلام کے خلاف نکل گیا. آپ نے فوراً بندوں کو جمع کیا, دیکھو یہ نبی کو ایسے کہہ رہا ہے, دیکھو اس نے قرآن کی توہین کی ہے, دیکھو اس نے یہ کیا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے نہیں کیا اس نے. ایک لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو جائے گا اور جائیں گے تھانے رپورٹ کرانے کے لیے. اتنے لوگ اس میں, آج ہر آدمی سمجھتا ہے آج مجھے عشق رسول کو ثابت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. چرسی بھی آپ کا ساتھ دیں گے, ہیروئنچی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, محلے کے بڑے بڑے گنڈے جن 20 بندوں کو قتل کر چکے تھے, آج تک کبھی انہوں نے کوئی سنت پوری نہیں کی ہوگی, لیکن ان کو بھی موقع ملے گا کہ آج ہمیں موقع ملا ہے ہم توہین رسالت کے مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچائے. وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. پھر آپ پہنچ جائیں گے تھانے, ایس ایچ او صاحب کو پتا ہے اگر میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی پورا ہجوم میری بوٹیاں کووں کو کھلائے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے یہ قوم کا جذباتی پن ہے جو میں بتا رہا ہوں. نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو کبھی آپ کے اوپر پڑے گی تو پتا چلے گا. پھر جناب ایف آئی آر بھی کٹے گی, تمہارا باپ بھی کاٹے گا ایف آئی آر. تو پھر جب عدالت میں مقدمہ چلے گا, جج کو پتا ہے اگر میں نے جیل نہیں کیا تو قوم مجھے, میری بوٹیاں کس کو کھلائے گی؟ کووں کو کھلائے گی. سمجھتے ہو؟ اور ادھر سے جو وکیل ہوگا نا, جو اس کی طرف سے وکیل ہے جس پر فرد جرم لگی ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کا زیادہ دفاع کیا تو میری بوٹیاں کس کو کھلائی جائیں گی؟ کووں کو. بتاؤ ایسے موقع پہ انصاف ملے گا کسی کو؟ نہیں. یہی بات سمجھ میں. پھر جب وہ کیس اس کے اوپر چلے گا, ہر جج پہنائے گا کہ یار یہ آگے کسی کو, پھر کیس چلتا ہے لمبا. پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے حکومت قادیانیوں سے ملی ہوئی ہے, سیدھا لٹکا کیوں نہیں رہی اس کو مجرم کو؟ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ حکومت یہودیوں کی ایجنٹ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی طاقتیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور حکومت بھی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے.
یہ تو ہیں ہی سارے وہاں کے ایجنٹ. پھر اگر سپریم کورٹ بری کر دے اور لکھ دے کہ جی اتنے پوائنٹ ہیں, اتنے شبہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے توہین کا ارتکاب کیا ہے, تو سپریم کورٹ کو گالیاں, وہ معین اختر کے ماموں جیسے گالیاں دیتے تھے نا, صحیح ہے, تو وہی کام ہمارے ہاں عوام کر رہی ہوتی ہے. تو قوم میں جذباتی پن کچھ ضرورت سے زیادہ ہے, میچور نہیں ہے ہماری قوم. مذہب کا غلط استعمال کر کر کے آپ اپنے اوپر پابندیاں ملک میں لگاؤ گے. پاکستان ابھی گرے لسٹ میں ہے, اور یہی حرکتیں تھوڑے دن اور چلیں تو بلیک لسٹ میں آ جائے گا. پھر جب تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ملے گی, پہننے کو کپڑا نہیں ملے گا, گالیاں دو گے اپنے حکمرانوں کو. وہ تو اب دیکھو قرآن نے کیا بیان کیا, زنا کی سزا سخت ہے نا, تو اس کے ثبوت کے لیے قرآن نے معیار بہت اونچا کر دیا ہے. تو توہین رسالت کی سزا اگر قتل ہے, اس کے ثبوت کے لیے بھی معیار کیا ہوگا, بہت اونچا ہوگا. ہر شک کا فائدہ مجرم کو ہوگا. جہاں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو, دیکھو زنا میں کیا ہے, 4 آدمی گواہی دیں گے عدالت میں جا کے, کتنے گواہی دیں گے, 4. فقہا نے بیان کیے جہاں بھی جج کو ذرا سا تردد ہوا نا کہ کچھ گڑبڑ ہے, فوراً سزا کیا ہوگی, ساقط. شک کا فائدہ کس کو پہنچایا جائے گا, مجرم کو. وجہ کیا ہے کہ ایک بے گناہ آدمی مارا جائے, یہ بدترین ہے اس سے کہ 100 گنہگار چھوٹ جائیں. پولیس کا کیس ہے میرے بھائی, ایسے سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں. اسلام کہہ رہا ہے کہ بہت اونچا معیار کرو اگر سزا سخت ہوگی, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, نہیں ہم توہین رسالت یا اس کے معاملے میں ہم کسی کی نہیں سنیں گے. اور ایسے ایسے نعرے ایجاد کیے ہوئے ہیں نا, وہ میں نعرے بتاؤں تو نعرے ہی غلط ہیں. جو نعرے ایجاد کیے گئے ہیں نا, وہ نعرے ہی کیا ہیں, وہ شریعت کے خلاف ہیں. تو اس لیے زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. تو اسلام کیا کہتا ہے, اصل مقصد اسلام کا فلسفہ سمجھانا ہے کہ جہاں سزا سخت ہوگی اس کے ثبوت کے لیے معیار بہت زیادہ اونچا ہو جائے گا, سخت ہو جائے گا. اس میں آپ جذباتی پن پہ آ گئے نا, اگر کہ اس کو عدالت نے کیوں بری کر دیا, اس کو عدالت نے کیوں بری کر دیا, یہ تو توہین کا مرتکب تھا, تو عدالت نے بری کر دیا. آپ اگر عدالت کو کہتے ہو نا یہ عدالتیں 2 نمبر ہیں, تو قوم کو بھی آپ 1 نمبر نہیں کہہ سکتے کہ ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ انہوں نے جس پر مقدمہ ڈالا ہو وہ واقعی مجرم ہے بھی یا نہیں ہے, ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. آگے قرآن کہتا ہے